بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مفتی محمد اویس ہے اور آپ ہمارا چینل اسلام آن لائن دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم روزانہ اسلام کے مطابق جو شریف مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اور روزانہ پیش آنے والے مسائل کا حل یہاں پر شرعی طور پر بتایا جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ درود تاج پڑھنا اور درود لکھوی، درود ہزاروی، درود اکبری، یہ ایسے درود پڑھنا جو کہ یعنی کہ روایات سے ثابت نہیں ہے، لیکن کسی بزرگ کا معمول ہے یا کسی کا ایسا جو ہے چلتا آ رہا ہے سلسلہ، تو اس میں یہ درود پڑھائے جاتے ہیں۔ تو آیا ان کا حکم کیا ہے شریعت میں، ان کا جو پڑھنا کیسا ہے؟ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ اس ویڈیو کا یہ ہے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جی ہم کو، جیسا کہ میں پہلے بھی ہر ویڈیو کے اندر آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ میں ان ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں جو لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو آج مسئلہ پیش آیا کہ جی درود تاج پڑھنا، اسی طرح درود اکبری پڑھنا، درود لکھوی پڑھنا، درود تنجینہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو اب اس میں دو طرح کے درود ہوتے ہیں۔ ایک درود وہ جو روایات کے اندر آتے ہیں جو کہ احادیث میں ثابت ہیں، اور دوسرے وہ درود جو احادیث میں تو ثابت نہیں ہے لیکن کسی بزرگ کا معمول ہے۔ اور اسی طرح جو یہ دوسری قسم ہے جو کہ روایات سے ثابت نہیں ہے، ان کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ وہ کون سی؟ ایک کہ جی اس میں کوئی ایسے الفاظ نہ ہوں جو کہ شرکیہ ہوں، اور دوسری کہ جس کے الفاظ یعنی کہ جو شرکیہ الفاظ والے درود ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں شرکیہ الفاظ موجود ہوتے ہیں یا قابل اعتراض الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ اور اب ان چاروں کا جو پہلی دو قسمیں ہیں کہ جی جو روایات سے ثابت ہے، جو روایات سے ثابت نہیں ہے، اس میں جو پہلی قسم ہے جو روایات سے ثابت ہے، یہ درود ہم کو پڑھنے چاہیے ہر وقت۔ جب بھی ہم کو درود شریف پڑھنا ہے تو ہم نے وہ درود پڑھنے ہیں جو روایات سے ثابت ہیں، جس طرح درود ابراہیمی ہے، اسی طرح اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ ہے، اسی طرح جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو یہ روایات سے ثابت ہیں، تو ان درودوں کو ہم کو ہر وقت پڑھنا چاہیے، اس میں تو کسی کا کوئی بھی کلام نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف، جس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جی اس کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہوں، جس طرح درود تنجینہ ہے اور اسی طرح درود اکبری ہے، ہو سکتا ہے غالباً درود لکھوی بھی ہو۔ درود تنجینہ تو شروع میں درود کی ایک لائن ہے، باقی ساری کی ساری دعا ہے، تو اس میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری جو قسم آتی ہے جس کے اندر جو ہے ایسے الفاظ موجود ہیں جو کہ شرکیہ الفاظ ہیں اور اسی طرح قابل اعتراض الفاظ بھی ہیں، یا کسی کا ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے، تو ہم چونکہ کسی بھی مسلک کی جو ہے مخالفت نہیں کرتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلے پر اگر ہم عمل کریں تو ایسے مسئلے پر عمل کریں جو سب کے نزدیک متفقہ ہو۔ تو اب سارے کے سارے فضائل جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ سارے کے سارے فضائل کے حامل ہیں، اور جن درود پاک کے اندر جو ہے وہ الفاظ شرکیہ یا قابل اعتراض ہیں تو وہ درود پاک ہم کو ترک کر دینے چاہیے، جس طرح کے درود تاج ہے۔ اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اب کس نے اس کو جاری کیا، اور اسی طرح ان کے جو فضائل ہیں وہ کہاں سے ثابت ہیں؟ آیا کسی بزرگ کا، یعنی کہ جنہوں نے یہ درود پاک جو ہے وہ شروع کیا تھا، تو یہ درود پاک وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ درود پاک شروع کیا تھا؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور جتنے بھی فضائل اس کے بارے میں یعنی کہ وارد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے غلط اور لغو ہیں۔ تو اس لیے ایسے خاص کر کے درود تاج تو میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر قابل اعتراض واقعی ایسے الفاظ موجود ہیں، تو اس لیے درود تاج کو کم کر دیں، یعنی کہ نہ پڑھا کریں، اور وہ درود جو کہ روایات سے ثابت نہیں ہیں لیکن الفاظ ان کے درست ہیں، تو ایسے درودوں کو بھی یعنی کہ دوسرے نمبر پر رکھیں۔ پہلے نمبر پر ہم نے وہی درود پاک پڑھا کرنے ہیں جو کہ روایات سے ثابت ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو روایات سے جو درود ثابت ہیں وہ ہم پہلے نمبر پر رکھیں گے، اور اسی لیے جو ہے نا پھر ایک اس میں یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ جو روایات سے ثابت نہیں ہے بلکہ خود ساختہ ہیں یا کسی بزرگ کا قول ہے، تو وہ اس کے فضائل اتنے بتائے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ جو روایات سے ثابت درود ہیں ان کو ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے درود پاک کو ہم کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے جو روایات سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے نمبر پر ہم وہ درود پاک بھی پڑھیں گے جو کہ روایات سے ثابت تو نہیں ہے لیکن ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں، ہمارے بزرگوں کے تجربات ہیں، ہمارے بڑوں کے تجربات ہیں، ہم وہ درود بھی پڑھیں گے اگر ان کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ یا قابل اعتراض الفاظ نہ ہوں۔ اور جو تیسرے نمبر والی کیٹیگری ہے ان درود پاک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔